جامعہ اہل حدیث لاہور پاکستان میں علوم دینیہ کی تعلیم و ترویج کا مرکز۔ تجارت ایک ایسا پیشہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالی مال میں برکت بھی دیتے ہیں، اور اس کا مقام اور درجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ سچا اور امانت دار تاجر، اس کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا ہے، اتنا اونچا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایسی پاکیزہ زبان سے، کہ جس زبان سے کبھی حق کے سوا کوئی بات نکلی نہیں، آپ نے فرمایا کہ سچا اور امانت دار تاجر، اس کا مقام اور درجہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یعنی بہت اونچا مقام ہے، لیکن یہ مقام برقرار رکھنا یہ بہت ہی اولی العزم لوگوں کا کام ہے، وگرنہ انسان دنیا کے لالچ میں پڑ کے وہ دنیا سے دھوکہ کھا جاتا ہے، اور جو اللہ نے اس کو مقام اور مرتبہ دیا ہے اس سے بہت نیچے گر جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ ہم نے انسان کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا بنایا ہے، بڑا مقام اسے دیا، لیکن جب یہ ایسے اعمال اور افعال کرتا ہے جن میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم اونچے مقام سے اسے گرا کے انتہائی گھٹیا مقام پہ لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حالت سے محفوظ رکھے، کیونکہ انسان کا بہت اونچا درجہ ہے، پھر ایک سچے تاجر کا کتنا بڑا مقام ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنبیہ بھی کی ہے، دیکھنا کہیں اپنا یہ مقام اور مرتبہ معمولی لالچ میں آ کے ختم نہ کر بیٹھنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يدخل الجنت لحم نابت من السحت وكل لحم نابت من السحت كانت النار اولا به۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر وہ گوشت جو حرام سے پلا ہوگا، جس کی پرورش حرام سے کی جائے گی، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ مقام اور مرتبہ ملنا تو بہت اونچا، بہت دور کی بات ہے، وہ سر سے جنت میں ہی نہیں جا سکے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ ہر وہ گوشت جو حرام کی کمائی سے پلا ہے، کانت النار اولا بھی، اس کا مقام پھر جہنم ہے، جہنم کے سوا اس کا اور کوئی مقام نہیں۔ یعنی کہاں نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ مقام، اور کہاں پھر ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل نہیں کرتا، وہ دنیا کے لالچ میں آ کے، شیطان کے دھوکے میں آ کے، دنیا کے لالچ میں وہ اپنی آخرت کو بھی تباہ کر بیٹھتا ہے، تو یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔
تو جس طرح کہ میں نے گزشتہ جمعہ کچھ احکامات بتائے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کے لیے کیا حکم دیا ہے، کیونکہ تاجر ایک ایسا شخص ہے کہ جس پہ اللہ بھی راضی ہے اور اللہ کے رسول بھی راضی ہے۔ اور آپ اندازہ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تاجر تھے اور اللہ تعالیٰ نے تجارت سے انہیں بہت بڑا مقام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جیسے ہی آپ نے ہوش سنبھالا تو آپ نے اگرچہ کچھ عرصہ کے لیے بکریاں بھی چگائی، مزدوری کا پیشہ بھی اختیار کیا، لیکن جس شعبے کو آپ نے پسند کیا وہ شعبہ تجارت کا ہی تھا۔ آپ تجارت کرتے رہے اور آپ نے تجارت میں خوب ترقی کی، اور یہ تجارت ہی تھی جس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح بھی کروا دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کا پیشہ کرتے رہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ آپ جانتے ہیں، وہ غلے کے بہت بڑے تاجر تھے، ان کے گوداموں میں ہر وقت ہزاروں من غلہ جو ہے وہ موجود رہتا، اور بوقت ضرورت آپ وہ غلہ فقراء کے اوپر خرچ بھی کرتے رہتے۔ تو یہ ایک تاجر آدمی کو ہی اللہ تعالیٰ یہ حوصلہ عطا کرتے ہیں کہ وہ بے دریغ اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرتا ہے۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب کچھ لٹا کے جب مدینہ میں پہنچے تو خالی ہاتھ تھے، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تجارت سے ہی ان کو فائدہ پہنچایا۔ وہ منڈی میں گئے، ادھار مال خریدا، پھر بیچا اور اپنا ادھار بھی اتار دیا، منافع بھی کمایا، اور ایسا ایسا بڑھتے بڑھتے بہت بڑے تاجر بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر تاجر جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تجارت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تجارت میں برکت بھی ادا کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسب حلال کی فضیلت بھی بیان کی ہے اور ترغیب بھی دی ہے، تجارت کی بھی آپ نے ترغیب دی ہے، جس طرح مزدوری کی بھی آپ نے ترغیب دی۔ یعنی کیونکہ ہر آدمی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ تاجر بن جائے، انسانوں کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، جس کے اندر جس قدر جو صلاحیت ہے وہ پیشہ وہ اختیار کرے اور وہ دیانتداری سے محنت کرے، اللہ تعالیٰ اسی محنت میں ہی برکت عطا کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تاجر کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنی تجارت میں دیانتداری کو اختیار کرے، دھوکہ دہی سے کام نہ لے، اور آپ نے فرمایا کہ تجارت کے اصولوں میں سے یہ بھی اصول ہے
کہ کسی کے سودے کے اوپر سودا نہیں کرنا چاہیے۔ لا یبیع الرجل علی بیع اخیہ، یعنی ہماری مارکیٹ میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں نے سودا کیا ہے یا ان کا سودا ہونے کے قریب ہے، تو وہ سودے کو خراب کرنے کے لیے اس کا بھاؤ لگا دیتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ منڈی میں جب مال کی بولی ہو رہی ہوتی ہے، اس میں بھی وہاں تو بولی لگائی جا سکتی ہے، لیکن ایک آدمی الگ سے ایک آدمی سے سودا کر رہا ہے اور اس کا سودا مکمل ہونے کو قریب ہے، تو دوسرا اس کے سودے کو خراب کرنے کے لیے بھاؤ زیادہ لگا دیتا ہے۔ تو اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا لا یبیع الرجل علی بیع اخیہ ولا یکتب الرجل علی خطبۃ اخیہ، یعنی اگر کسی کے رشتے کی بات چیت کہیں چل رہی ہے تو جب تک وہ چھوڑ نہیں دیتا تو دوسرے کو وہاں بات نہیں چلانی چاہیے۔ اسی طرح یہ تجارت کی بھی بات ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کاموں سے منع کیا ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کے سودے پہ سودا کرو۔ اور اسی طرح آپ کا فرمان ہے ولا تناجشوا، نجش کہتے ہیں کہ کوئی آدمی جو اپنا مال بیچنا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اس کی قیمت حاصل کروں، وہ جعلی خریدار تیار کر لیتا ہے کہ جب کوئی اس مال کی بولی لگے گی تو تم اس کا بھاؤ بڑھا دینا، یعنی اصل خریدار اگر وہ 10 روپے لگاتا ہے تو تم 12 روپے لگا دینا، تم نے خریدنا تو نہیں ہے لیکن وہ دھوکے میں پڑ جائے گا۔ تو اس طرح کے کام کرنا شریعت نے منع کیا ہے، اور اگر کوئی شخص اس طرح کر کے اپنا مال مہنگا بیچتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس نے اپنا وہ مقام کھو دیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاجر کا مقام بیان کیا۔ اور اسی طرح ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہونا چاہیے، کسی کی مجبوری سے نجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ کوئی ضرورت مند ہے، اس کا مال قیمتی ہے، تو اب وہ بیچنے کے لیے جب جاتا ہے تو خریدار کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو ضرورت مند ہے، اسے تو ہر صورت میں مال بیچنا ہی ہے، تو وہ اصل قیمت سے بھی اس کی قیمت کم لگاتا ہے۔ اور وہ بیچارہ اسی کم قیمت پہ اپنی ضرورت کی بنا پہ، مجبوری کی بنا پہ بیچنے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو اسلام نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی، اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ اور ایسی مثالیں صحابہ نے قائم کی ہیں۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تو آپ نے مجھ سے 3 چیزوں کا وعدہ لیا تھا۔ ایک یہ کہ میں نماز قائم کروں گا، نماز میں سستی نہیں کروں گا،
اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کروں گا، اور تیسرا وعدہ یہ تھا کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ اور دین جو ہے نام ہی نصیحت کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدین النصیحہ، دین کا مفہوم جو ہے وہ خیر خواہی ہے، یعنی اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس نے دین کا معنی ہی نہیں سمجھا، اسے معلوم ہی نہیں کہ دین کسے کہتے ہیں، وہ نام کا مسلمان ہے۔ کیونکہ دین جو ہے ہمیں اسی بات کی ترغیب دیتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہو۔ اب کوئی ضرورت مند ہے، اس کا مال لاکھوں کا ہے، اب وہ اسے ضرورت ہے، فوری ضرورت ہے، وہ بازار میں گیا تو دیکھنے والے نے یہ سمجھا کہ یہ تو ضرورت مند ہے، جو لاکھوں کا مال ہے وہ ہزاروں میں کہتا ہے مجھے دے دو۔ صحابہ کو جو تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے غلام کو کچھ پیسے دے کے بھیجا اور اسے کہا کہ جاؤ ایک عمدہ گھوڑا خرید کے لے آؤ۔ وہ بازار میں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک ضرورت مند ہے، وہ گھوڑا بیچنا چاہتا ہے، تو انہوں نے سودا کیا اور ان کا سودا 300 میں طے ہو گیا، 300 درہم میں گھوڑے کا سودا طے ہو گیا۔ وہ لے کے جب اپنے مالک کے پاس آئے، اب مالک کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ خوش ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ اگر ہمارے جیسا کوئی مالک ہوتا تو وہ تو اسے شاباش کہتا کہ تو بڑا بھائی کامیاب تاجر ہے اور بڑا اچھا تو نے سودا کر لیا ہے۔ لیکن جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ انہوں نے سبق کن سے پڑھا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جنہوں نے انہیں تعلیم دی تھی کہ دین نصیحت ہے، اور جنہوں نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، اپنے فائدے کا نہیں سوچنا بلکہ دوسرے مسلمان بھائی کے فائدے کا بھی سوچنا ہے۔ انہوں نے جب دیکھا یہ گھوڑا بڑا عمدہ ہے اور اتنا سستا، وہ مالک کے پاس پہنچے اور اسے جا کے کہتے ہیں کہ تیرا گھوڑا جو ہے وہ تو قیمتی ہے، تو نے بڑا سستا دے دیا۔ لہذا بڑھاتے بڑھاتے انہوں نے وہ 300 والے گھوڑے کے 800 درہم انہیں ادا کر دیے اور فرمایا کہ تیرا گھوڑا جو ہے 300 کا نہیں، یہ 800 کا ہے۔ کیا آج کسی تاجر میں یہ جرت ہے، اتنا حوصلہ ہے کہ وہ بیچنے والے کو اس کے مال کی جو اصل قیمت ہے، صحیح قیمت ہے، وہ دے دے، بلکہ وہ تو کوئی نہ کوئی نقص نکال کے، چاہے وہ نقص نہ بھی ہو، اسے بتائے گا اور کہے گا نہیں تیرا مال اتنے کا نہیں ہے، اتنے کا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے تاجروں کو، وہ یہی ہے کہ ہر تاجر کو دوسرے کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔
یعنی اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آج میں اس کی جگہ ہوتا تو کیا میں یہ چاہتا کہ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے کہ قیمتی مال کا ریٹ جو ہے وہ کم لگایا جائے اس وجہ سے کہ میں ضرورت مند ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، اور پھر آپ نے کچھ ایسی صورتیں بھی بتائی ہیں جو آج کل ہمارے ہاں ہیلا سازی سے، یعنی سود کے لیے ہیلا سازی کی جاتی ہے، جس طرح کہ یہ بینکوں کے ذریعے قسطوں پہ گاڑیاں لی جاتی ہیں، بینک کاروبار کرتے ہیں، نام رکھا ہے کہ یہ اسلامی تجارت ہے، حالانکہ وہ سراسر سود ہوتا ہے۔ اور پھر ایک شریعت میں بے اینا ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ بالفرض کسی آدمی کو نقد پیسوں کی ضرورت ہے، اب کوئی ادھار دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور وہ یہ سود لینا وہ پسند نہیں کرتا، اب وہ سود کا ایک ہیلا ڈھونڈتا ہے۔ وہ ہیلا کیا ہے کہ کسی سے مال مہنگا خرید لیا، یعنی 1,00,000 کا مال جو ہے وہ 1.5 میں خرید لیا ادھار، اور پھر جس سے خریدا ہے اسی کو ہی وہ 1,00,000 میں بیچ دیا، نقد 1,00,000 میں بیچ دیا، 1,00,000 نقد لے کے اپنی ضرورت پوری کر لی، 1 مہینہ بعد یا 2 مہینے جتنا وقت مقرر تھا یا سال بعد اس کو 1.5 دے دیا۔ تو یہ سود کا ہیلا ہے، اس کو بے اینا کہتے ہیں، جو شریعت نے حرام قرار دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کاروبار کے لیے سود لینا یہ جائز ہے، حالانکہ شریعت نے چاہے کاروباری سود ہو یا اپنی نجی ضرورت کے لیے قرض جو ہے وہ سود پہ لیتا ہے، دونوں طرح کا سود جو ہے شریعت میں حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ کے آخری خطبہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سود معاف کیا تھا، وہ سود نجی ضرورتوں کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے، جس کو کہتے ہیں ساہوکار، اور ان سے لوگ تجارت کے لیے وہ قرض لیتے تھے، تجارت کے لیے وہ قرض لیتے تھے اور وہ دیتے اور اس پہ وہ سود لیتے تھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جو فرمایا تھا، الربا کلھا موضوع، ربا کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب کی سب حرام کر دی گئی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعیدیں بیان کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو سود لیتے ہیں قیامت کے دن
ان کے حواس و حواس جو ہے وہ قائم نہیں ہوں گے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں. محق کا معنی جو ہے جس طرح سیل ہوتی ہے نا پتھر کی، اس کے اوپر مہندی کو یا مرچوں کو رگڑا جاتا ہے، پیسا جاتا ہے، وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. محق کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے یعنی سود کے کمائی کو مٹا دیتا ہے، ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. سود لینے والے کی جو انجام ہے وہ بہت برا ہوتا ہے. اور کیوں برا نہ ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈر جاؤ، سودی کاروبار چھوڑ دو. اور اگر تم یہ سودی کاروبار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود نہیں چھوڑنے کے لیے تیار تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر دو. تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرنے والا انسان کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ اور آپ نے فرمایا کہ سود کئی درجے ہیں سود کے. سب سے ہلکا گناہ جو سود کا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. سودی کاروبار کرنے والے تاجر کبھی بھی اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں پا سکتے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنبیہ کی ہے کہ اے تاجروں تمہارا مقام بہت اونچا ہے، قیامت کے دن تمہارا مقام نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا. لیکن کب؟ جب تم سچے ہوگے، امانت دار ہوگے. اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سچے اور امین تاجر بنے، اور جن چیزوں سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے ہم ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.